بس رمضان کی سب سے بڑی تیاری کیا ہے کہ اپنے دلوں کو صاف رکھو پہلے سے۔ جس دل میں نفرت ہو، بغض ہو، کسی کے لیے غصہ ہو، کسی کے لیے کیا کیا جذبے ہیں، دل صاف کرنا۔ ہمارے گھروں میں روزانہ جھاڑو ہوتا ہے، یہاں مدرسے میں روزانہ صفائی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ تو دنیا کی اصل گندگی جھاڑو ہاتھ سے حرم شریف میں دیکھا کیسے چاروں طرف خدام کر رہے ہوتے ہیں فرش لے کر۔ تو دل پہ غبار ایسے آتا ہے جیسے صحن میں غبار آتا ہے، دل پہ گندگی ایسے آتی ہے جیسے صحن میں آتی ہے۔ تو ہم نے نظام بنایا ہوا ہے، لوگ وہ کر رہے ہیں، وہ روزانہ جھاڑو۔ تمہارا دل ایک آنگن ہے، ایک صحن ہے، اس میں بغض، نفرت، حسد، پتہ نہیں کیا کیا گندگیاں آئیں گی اور آتی رہیں گی۔ جو ایک جھاڑو یا اللہ معاملہ تجھ سے کرنا ہے، کسی نے برا کہا، کسی نے غیبت کی، کسی نے تعریف کی، دھکا دیا، کسی نے حق مارا، کسی نے کچھ کیا، یا اللہ تیرے سے میں نے اپنے دل کو سب سے صاف، میں نے اپنے دل کو سب سے صاف کیا۔ یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ بڑے بڑے نفلوں والے، تہجد والے، حج عمرے روزے والے دنیا میں پڑھ سکتے، کیونکہ اس کا کرنے والا دنیا میں کوئی نفل پڑھنے والے تو بے شمار، عمرے کرنے والے بے شمار، علماء بے شمار، حاجی بے شمار، سخاوت کرنے والے بے شمار ہیں، اس ٹکڑے کو صاف کرنے والا علاقوں میں ایک مشکل یہ رمضان کی سب سے بڑی تیاری اور علم کو حاصل کرنے کی سب سے بڑی چابی ہے کہ اپنے دل کو کھلا کریں۔ وہ چیز خالی ہوگی تو کچھ آئے گا۔ جس دل میں بغض بھرا ہو، نفرت بھری ہو، حسد بھرا ہو، کینہ بھرا ہو، اس میں خاک آئے گا، اس میں تو علم کی ایک کرن بھی نہیں ہے۔ زبان سے جاری کرنا دل اس کا حق ہے، لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور۔ یہ آنکھوں سے اندھے نہیں، دل سے اندھے۔ بچو اپنے دل کو صاف کرنا۔ کتنی مشہور حدیث ہے، آپ نے کہا دروازے سے ایک جنت دیا، ایک انصاری صحابی تھا، جوتا ہاتھ، داڑھی میں وضو کرتا۔ اگلے دن اس دروازے سے ایک جنت دیا تو ایک صحابی آئے، ہاتھ میں جوتا، داڑھی میں وضو کرتا، وہی صحابی۔ اگلے دن اس دروازے سے ایک جنت دیا تو وہی صحابی 3 دن جنت کی بشارت۔ اس صحابہ کی جماعت میں ایک شخص ہیں جن کا نام ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص۔ ان سے بڑا عبادت گزار صحابہ میں کوئی نہیں، نہ سابقین میں نہ متاخرین، نہ پہلوں میں نہ بعد والوں۔ ان کی عبادت کیا تھی؟ ساری رات جاگنا، سارے دن کا روزہ اور ایک ختم قرآن سے اللہ نے طاقت دی۔ پھر وہ غلوب والی بات ہے، ایکسٹریم ہونے والی بات ہے۔ ان کی شادی والی رات حجلہ عروسی میں داخل ہو رہے ہیں، دلہن کے کمرے میں داخل ہو رہے ہیں اور مصلی بچھا کے اللہ دیر نفل۔ ان کی بیگم نے دیکھا تو ان کی خیر کا زمانہ تھا، انہوں نے وضو کیا اور پیچھے مصلی بچھا کے وہ بھی فجر تک نفل پڑھا۔ صبح ہوئی تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے پوچھا تو وہ ان کو شکایت کر دی۔ حضرت کو اتنا غصہ چڑھا، بیٹے کو تو کچھ نہیں کہا، کتنی حکمت کی بات ہے، سیدھے گئے اللہ کے نبی کے پاس، یا رسول اللہ یہ عبداللہ دیکھیں کیسا نادان ہے، اس کی شادی کی ساری رات نفل پڑھتا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں ماشاء اللہ کتنی بڑی بات ہے۔
بن عمر کو بلا کے ڈانٹا اور تم نے مہینے میں 3 دن روزے رکھے، بس اس سے زیادہ نہیں رکھے، اور ہفتے میں 1 قرآن ختم کہا یا رسول اللہ میرے بڑا اچھا 15 دن روزے رکھے، کہنے میرے اندر طاقت زیادہ ہے۔ آپ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے گھٹاتے رہے اور وہ ہر دفعہ میں یا رسول اللہ میرے اندر طاقت زیادہ ہے۔ تو آخر میں آپ نے کہا اچھا چلو 100 میں داؤدی پہ آ جاؤ، 1 دن روزہ رکھو، 1 دن افطار کرو اور 3 دن سے پہلے قرآن ختم کرو۔ آپ نے اس کو پیچھے کیا، اس بیٹھے تھے اس محفل میں، دل میں آیا یہ ظلم مجھ سے زیادہ آپ نے ساری بات دن روزہ ایک ختم کرتا ہوں تو جنت کی بشارت تو مجھے ملنی چاہیے، ان کو کیسے یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ یہ ان کا جذبہ تھا، لیکن جب میں ان کی سیرت کو جانتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ ان کی نفسیات میں یہ بات آئی ہوگی، کیونکہ صرف انہیں کو خیال آیا کہ میں جا کے دیکھتا ہوں کہ یہ بزرگ کیا کرتے ہیں۔ تو ان کے پاس پہنچ گئے، چاچا ذرا وہ ادھیڑ عمر کے، چاچا میرے ابا تھوڑے ناراض اس دن آپ کے پاس گزار نہیں۔ اب رات ہوتے عشاء کی نماز پڑھ کے انہوں نے جلدی سے چادر اوپر لی اور یوں سراغ کر کے ان چاچا کو دیکھنے لگے کہ اب یہ کیا ساری رات سجدہ کرے گا، اور ساری رات روتے 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 مسلح گیلا ہو جائے گا، ساری رات رکوع کرے گا، ساری رات قیام کرے گا، ساری رات قرآن پڑھے گا، اس تصور سے یوں دیکھ۔ اور وہ بزرگ صحابی تشریف لائے، سرانے پہ سر رکھا، اللہم بسمک اموت و احیا۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں ابھی اٹھیں گے، ابھی اٹھیں گے، ابھی اٹھیں گے۔ فجر کی اذان کو اس زمانے میں تو منافق تہجد نہیں چھوڑتے کفر کا، تو یہ چاچا جنت بھی لے گیا تو ستا بھی گیا، تو چلو کل دیکھوں گا۔ اگلی رات پھر چادر سر پہ کر کے اور یوں سراغ کر کے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے، چاچا پھر تشریف لے اور سرانے پہ سر رکھا، اللہم بسمک اموت و احیا۔ فجر کی اذان کو اور پریشان میرا نبی کا قرآن تو سچا ہے، اس میں تو شک بھی کفر، عمل کیا ہے جس پر اس کو جنت کی بشارت؟ 2 رکعت نفل دی۔ آج کے دور میں تم میں سے ماشاءاللہ اکثر بچے تہجد پڑھتے ہیں، کہ 1 رات اور دیکھوں اللہ بسمک اموت و احیا، ساری رات۔ تیسری رات تھک پڑے عبداللہ بن عمر، کہنے گے چاچا میری ابا سے کوئی لڑائی نہیں، 3 دن میں تیرے بارے میں سنتا رہا، بیٹا یہی ہے جو تم نے دیکھا۔ اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ جوڑ کیسے بٹھاؤں، ادھر جنت کی بشارت، ادھر ساری رات پراٹھے، اب یہ اس میں جوڑ کیسے بٹھاؤں؟ نبی کی بات تو غلط ہو نہیں سکتی۔ تو اب وہ نا ایسے نا بڑے بے دل سے ہو کر واپس مڑے، جب وہ دروازے تک پہنچے تو کہنے لگے بیٹا تو یہاں ہاتھ رکھا، کہا یہ جو دل ہے نا اس میں کسی انسان کی نفرت نہیں۔ جب اللہ کسی کو رزق دیتا ہے، عزت دیتا ہے، مجھے کبھی حسد نہیں ہوا، مجھے خوشی ہوئی۔ تو عبداللہ بن عمر نے کہنا تھا ہاں یہ بات نہیں، اچھل کے کہنے لگے ہاضا ہوا، ہاں 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 یہی ہے،
بچوں، دنیا میں جنتی بننا ہے اور علم اللہ سے لینا ہے تو اسے صاف کرنا ہے۔ تو ساری امت سے کہتا ہوں رمضان کا استقبال کرو، دنوں کو صاف کر کے تاکہ مذہبی نفرت، دنیاوی نفرت، رشتوں کی نفرت، بول چال کی نفرت، سیاست کی نفرت، لین دین کی نفرت، سب سے اپنے دل کو صاف کرو تاکہ رمضان میں اللہ نے علم اتارا، اللہ تعالیٰ کو علم اتارا، اور باقی لوگ جو عام دنیا میں ان کے دلوں میں اللہ رمضان کا نور اتارے اور ہدایت کا نور اتارے۔ یہ سب سے بڑی تیاری ہے، اور کسی سے گلہ ہے، غصہ ہے، ناراضگی ہے، کسی سے بولتے نہیں، ابھی سے شعبان آ چکا ہے، آپ شعبان سے رمضان کی تیاری شروع فرما دیں۔ تو اس کی تیاری کیا ہے؟ ہمارا پرسوں میں ادھر بھی